اہل بیت رسول اللہ کی خدمت کرتے اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پر جو لوگوں نے یہ افطرا باندھا وہ غلط تھا، شریعت کو سمجھ نہیں سکے اور منشأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلم بہت ہو رہا ہے۔ امیہ ابن خلف یہ آپ کا ماسٹر تھا، آقا تھا، سردار تھا، اور آپ اس کے خادم تھے اور غلام تھے، اس نے خریدا ہوا تھا سر خرید۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ نے جب اس پر جبر اور تشدد کو دیکھا تو رہا نہیں گئے ایک دن، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے امیہ ابن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم اس کو کیا خریدو گے، تم کیا دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے۔ اور کہا جو مانگتے ہو دوں گا۔ اس نے سوچا کہ ایک حبشی غلام ہے، ایک تو ہوتا ہے غلام بڑا خوبصورت، اس زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، گورے بھی اور کالے بھی اور ہر قسم کے، عورتوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی باندیوں کی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضہ سے جو ان کا آقا تھا امیہ ابن خلف، اس کے پاس جا کر ابو بکر صدیق نے بات کی۔ اس نے کہا آپ کیا دے سکتے ہیں؟ جو مانگو، کہ سونا ہوگا۔ اس نے بھی سوچا کہ یہ اچھا ہے، دام بڑھ جائے اگر مل جائے، ورنہ اس حبشی کالے غلام کا خریدار کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عام طور سے زیادہ تر جو خریداری ہوتی تھی اور پیسہ زیادہ ملتا تھا وہ گورے چٹے چاق و چوبند قسم کے غلام پر پیسہ خرچ کرتے تھے لوگ۔ اس نے سونا مانگا اور اشرفیاں مانگی، جو وہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑی قیمت ہے۔ ابو بکر صدیق نے فوراً ادا کر دی اور حضرت بلال حبشی کو ساتھ لے گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی کی تمام کھال اجڑی ہوئی تھی پیچھے سے، اور چلنے میں بڑی مشکل سے چل رہے تھے، اس لیے کہ وہ روزانہ مارتا تھا، دھوپ میں لٹاتا تھا، کوڑے برساتا تھا، اور عرب کی تپتی ہوئی 120 اور 125 ٹیمپریچر میں مکہ شریف کی گرمی میں عذاب اور تکلیف دیتا تھا، ٹارچر کرتا تھا۔ یہ عقوبت خانہ اس نے جو کھولا ہوا تھا اس میں سزا دیتا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کر لیا تو بڑے خوش، چلنے میں بڑی تکلیف رہی تھی، کہا چلو اللہ کے محبوب کے دربار میں چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اس زمانے میں بہت تھوڑی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال کو پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو خرید لیا ہے، اب آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور آپ کے سامنے ان کو آپ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے خرید لیا؟ کہا حضور خرید لیا۔ پیسے سب دے دیے؟ کہا حضور دے دیے۔ کیا مانگا تھا؟ ان کا یہ مانگا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، ہمیں بھی شریک کر لو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ مسلمی جلال المسلوی رومی میں ارشاد فرماتے ہیں کردمش آزاد ہم پر ہوئے تو میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے، اور حضور وہ جو میں نے پیش کیا ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو خریدا، آزاد کر دیا، اور جو مال دیا ہے آپ فرما رہے ہیں مجھے بھی شامل کر لو، تو حضور وہ آپ ہی کا مال ہے، آپ ہی پر قربان ہو رہا ہے۔ اس طرح سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ
خلیفہ اول جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کی اور کفر کی طاقتوں کا مقابلہ کیا، اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر میں، حضر میں، جنگ میں اور امن میں، خلوت میں اور جلوت میں ساتھ رہے، وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ان کی سیرت طیبہ، ان کی حیات طیبہ، اسی مقدس مہینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال مبارک ہوا۔ مزید تفصیلات آپ علماء کرام سے سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیے۔